اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی کہ غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ و ایما مدد غوث اعظم بمن بے سرو ساما مدد کہ ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں اب یہ ملک رضا کی شاہی جو اعلی حضرت کو مسلم ہوئی وہ ہوئی اور وہ اعلی حضرت ہیں کون؟ وہ اعلی حضرت کے وہ رضا اعلی حضرت بریلی کے شاہ جن کی ہر ہر ادا سنت مصطفیٰ ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ اس امام اہل سنت پہ لاکھوں سلام اور اس امام اہل سنت کی عاجزی پہ قربان جاؤں جب دنیا و آخرت کی تمام چیزیں اعلیٰ حضرت کو تحفے میں مل گئیں ہر شے اعلیٰ حضرت نے پا لی ایک مرتبہ پا لیا ایک مرتبہ پانے کے بعد بھی کہتے ہیں کہ بس خامہ خام نوائے رضا نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا ارشاد اہے بالا تک تھا ناچار اس راہ پڑا جانا لائق سکتے کریم و احترام واجب الاحترام میرے ناظرین حاضرین اور سامعین کو بندہ خاکسار کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ ناظرین وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور اپنا ڈھیر سارا خیال رکھ رہے ہوں گے۔ آپ کے علم ہے کہ آپ کی اور ہماری روز ہوتی ہے ملاقات رمضان کی ان پر رونق اور بابرکت ساعتوں میں، اور آپ کی اور ہماری اس ملاقات کا جو باعث بنتی ہے وہ ہوتی ہے ہماری یہ احسان رمضان ٹرانسمیشن، جو کہ بزم خواجہ غریب نواز نعت کونسل کی زیر اہتمام ہم آپ کے لیے رمضان کی ان پر رونق ساعتوں میں لے کے آتے ہیں۔ تو اپنی اسی لیگیسی، اپنی اسی بات اور اپنی اسی روایت کو کنٹینیو کرتے ہوئے ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے رمضان کی اس پر رونق ساعت میں ایک اور پر رونق ٹرانسمیشن لیے، اور ہمارے ناظرین جو ہمیں دیکھ رہے ہیں وہ ہماری ریت، ہماری روایت اور ہمارا رواج جانتے ہیں کہ ہم اپنی ٹرانسمیشن کا آغاز باقاعدہ تلاوت کلام رحمان سے کرتے ہیں۔ تو آج بھی ہم اپنی اس پر رونق اور بابرکت ٹرانسمیشن کا آغاز قرآن کریم کی تلاوت سے ہی کریں گے۔ تو میں درخواست کرتا ہوں ہمارے سائٹ پہ اس وقت اگر کوئی حافظ صاحب موجود ہیں، کوئی حفاظ کرام کوئی اگر موجود ہے تو وہ تلاوت کلام رحمان فرما کے ہمارے اس آج کے ٹرانسمیشن کا باقاعدہ آغاز کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر۔ أيتها النفس المطمئنة، احسن الکلام یا شیخ ماشاء اللہ۔ ارجعي إلى ربك إلى ربك راضية مرضية اللہ فادخلي في عبادي اللہ اکبر۔ وادخلي جنتي۔ آمنت بالله صدق الله العظيم۔ جی ناظرین، آپ نے سماعت کیا، آپ نے دیکھا کہ ماشاءاللہ تلاوت کلام رحمان سے ہماری اس آج کی ٹرانسمیشن کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے، اور اب ہم اپنی ٹرانسمیشن کو آگے لیے جاتے ہیں۔ ہمارے ناظرین جو ہمیں روز مرہ دیکھتے ہوئے آتے ہیں وہ ہماری لیگیسی جانتے ہیں کہ ہم آپ کے سامنے روز ایک نعت خواں اور ایک عالم دین لے کے حاضر ہوتے ہیں۔ نعت خواں حضرات آپ کی عقیدتیں اور آپ کی فرمائشیں پوری کرتے ہیں، جبکہ عالم دین آپ کے سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ تک پہنچاتے ہیں۔ تو اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، نعت خواں ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ کرتے ہیں سوال کا سلسلہ آغاز، کرتے ہیں باتوں کا سلسلہ، اور شروع کرتے ہیں آج کے اس ٹرانسمیشن کا۔ پہلا سوال چلتے ہیں جناب کی بارگاہ میں۔ آپ ماشاءاللہ اسلم قادری، ایک بزرگ ثنا خواں ماشاءاللہ ہمارے درمیان موجود ہیں، اور آپ سے ہمیں بہت کچھ آج سیکھنے کو بھی ملے گا،
اور آپ سے ہم کوشش کریں گے کہ آپ نے وقت دیا ہے تو کچھ زیادہ سے زیادہ، کیونکہ آپ کا ایک زندگی کا تجربہ اور آپ کی ساری ایک آپ نے اپنی بچپن، لڑکپن، نوجوانی اور آپ اس عمر میں بیٹھے ہیں، تو ماشاءاللہ آپ نے اپنی زندگی میں نشیب و فراز دیکھے، آپ نے دین متین کی خدمت کرنے والے دیکھے، آپ نے دیگر لوگ دیکھے، تو کرتے ہیں آپ سے سوالات کا سلسلہ آغاز، چلتے ہیں حضرت کی بارگاہ میں. حضرت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسلم صاحب، سب سے پہلے تو میں اپنی جانب سے احسان رمضان ٹرانسمیشن کی پوری ٹیم کی جانب سے اور بالخصوص ہماری بزم خواجہ غریب نواز نعت کونسل کی تمام ممبران کی جانب سے آپ کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ ہماری اس ٹرانسمیشن میں تشریف لے کے آئے. اس کے بعد میں آپ سے کرتا ہوں سوال کا آغاز. پہلا سوال ہم اپنے مہمان سے کرتے ہیں کہ آپ بالخصوص دیکھیں رمضان ہمارے سامنے جاری و ساری ہے اور بڑی تیزی کے ساتھ یہ رمضان ہم سے بچھڑ رہا ہے. پہلا عشرہ ہم کھو چکے ہیں، دوسرا عشرہ بھی ہم کھو چکے ہیں، تیسرے عشرے کی ہم داخل ہو چکے ہیں اور یہ عشرہ بھی ایسے ہی دیکھتے ہی دیکھتے ہم سے رخصت ہو جائے گا. تو رمضان میں حضرت آپ کی جو روزمرہ کے معاملات ہوتے ہیں، آپ کی ڈیلی روٹین ہوتی ہے، تراویح کے معاملات، دیگر معاملات، تو کس طرح آپ کی زندگی رمضان میں آپ گزارتے ہیں، کس طرح ساری چیزوں کو مینیج کرتے ہیں؟ ماشاء اللہ بہت اچھے طریقے سے گزارتے ہیں، اور اللہ پاک کا یہ بڑا احسان ہے کہ کوئی ایسی پرابلم محسوس نہیں ہوئی ہے. یہ سب ہمارے حضور کا بے صدقہ شک ہے. بے شک بے شک. ناظرین ایک بات یہاں پہ اور میں ہائی لائٹ کروں جو کہ میرے نزدیک بہت لازمی ہے کہ حضرت ماشاءاللہ ہمارے درمیان موجود ہیں، اور اگر یہ کہیں کہ ایک مثال دیتے ہیں کہ جی شہر کا ایک کونا تو پھر شہر کا دوسرا کونا، تو آج وہ بات یہاں اسٹوڈیو میں ثابت ہوئی ہے کہ ہم اگر ٹرانسمیشن ایک جگہ بیٹھ کے کر رہے ہیں تو حضرت شہر کراچی کے دوسرے کونے سے ہمارے پاس یہاں تشریف لے کے آئے ہیں، ہماری دعوت پر لبیک کہا ہے، تو بالخصوص ان کا شکر گزار ہوں دوبارہ اس بات کے اوپر. حضرت پوچھنا تھا آپ جزاک یہاں اللہ. نارتھ کراچی میں ہم اس وقت یہاں بیٹھے ہوئے جی ٹرانسمیشن کر رہے ہیں، تو آپ نارتھ کراچی میں یہاں ٹرانسمیشن اسٹوڈیو میں آئے ہیں، آپ کس جگہ سے تشریف لے کے آئے ہیں؟ کورنگی 1.5 نمبر سے. کورنگی 1.5 نمبر سے تقریباً ایک سوا یا 1.5 گھنٹے کی 1.25 گھنٹے مسافت، کا راستہ بائک سے. سوا گھنٹے کا 1.5 گھنٹے کی مسافت طے کر کے حضرت یہاں ہمارے درمیان موجود ہیں. آپ کی اس یہ جو کاوش ہے، یہ آپ کا جو جذبہ ہے، اس پہ مجھے ایک حضور بیدم شاہ وارسی کا قول یاد آ گیا کہ سبحان وہ اللہ. کہتے ہیں کہ عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزوئے رسول، کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجوئے رسول، اللہ اور اکبر. بلائے لوں تیری اے جذبے شوق صلی اللہ کہ آج دامن دل کھچ رہا ہے سوئے رسول. ناظرین سوال جواب یوں ہی جاری و ساری رہیں گے، وقت وہ ہے کلام سننے کا. چلتے ہیں دوبارہ حضرت کے پاس اور پوچھتے ہیں کہ آج آپ پہلا کلام ہمیں ہمارے ناظرین کو کون سا سنا رہے ہیں؟ سرکار اپنا روضہ انور واہ دکھائیے. واہ واہ، کیا انتخاب کیا ہے، ماشاءاللہ، عطا کیجیے. صلو علی الحبیب. صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سرکار اپنا روضہ انور دکھائیے، سرکار اپنا روضہ انور دکھائیے، ہم درد کے ماروں کو بھی طیبہ بلائیے، گزرے ہماری زندگی گنبد کے سائے میں، گزرے ہماری زندگی گنبد کے سائے میں، بس ایسی زندگی ہمیں سرکار چاہیے، بس ایسی زندگی ہمیں سرکار چاہیے. دنیا کی خواہشوں کو مٹا کر قلوب سے، دنیا کی خواہشوں کو مٹا کر قلوب سے، یاد رسول پاک کو دل میں بسائیے، یاد رسول
پاک کو دل میں بسائیے، ہم کو بھی اے رسول خدا رحمت جہاں، ہم کو بھی اے رسول خدا رحمت جہاں، اپنے دیار پاک کا منگتا بنائیے، اپنے دیار پاک کا منگتا بنائیے، جس دم ہو تذکرہ شہ عالی وقار کا، جس دم ہو تذکرہ شہ عالی وقار کا، اپنے دل و نگاہ ادب سے جھکائیے، اپنے دل و نگاہ ادب سے جھکائیے، بن جائے خلوص و عقیدت کی ایک مثال، سب کو درود پاک کا نغمہ سنائیے، سب کو درود پاک کا نغمہ سنائیے، صدقہ حسن حسین کا جھولی میں ڈال کر، صدقہ حسن حسین کا جھولی میں ڈال کر، مجھ بے نوا فقیر کی بگڑی بنائیے، مجھ بے نوا فقیر کی بگڑی بنائیے، عشاق کر رہے ہیں تقاضا یہ بار بار، اللہ عشاق کر رہے ہیں تقاضا یہ بار بار، خاکی حضور پاک کی نعتیں سنائیے، خاکی حضور پاک کی نعتیں سنائیے، سرکار اپنا روضہ انور دکھائیے، ہم درد کے ماروں کو بھی طیبہ بلائیے۔ واہ واہ جی ناظرین، ماشاءاللہ آپ نے دیکھا کہ اسلم صاحب بخوبی انداز میں سرکار دو عالم کی بارگاہ میں گل عقیدت پیش کر رہے تھے۔ سلسلہ ایسے ہی جاری و ساری رکھیں گے، گفتگو بھی کریں گے، اور اب سے کچھ لمحات میں انشاءاللہ ہمارے اس سیٹ پہ آن کیمرہ آپ کے سامنے ایک عالم دین بھی موجود ہوں گے، تو آپ ان سے اپنے سوال جواب، اور بالخصوص چونکہ ہم ابھی مولا علی یوم حیدر کرار فاتح خیبر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم میں بیٹھے ہیں، تو اس کے متعلق بھی گفتگو کریں گے۔ چلتے ہیں دوبارہ اسلم صاحب کی طرف، سنتے ہیں ایک اور کلام، اور حضرت سے درخواست کرتا ہوں کہ حضرت کسی بھی کلام کے 2 شعر اور 1 مقطع آپ پیش کیجئے، اس کے بعد پھر انشاءاللہ آپ کے لیے فرمائش بھی ہے ہمارے پاس، وہ اسپیشل کلام ہے ہماری ٹرانسمیشن کا، آپ سے وہ بھی صلو علی سنیں گے الحبیب صلی ماشاءاللہ۔ اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا ہمیں بلا لے، واہ واہ، آقا ہمیں بلا لے، آقا بہت اداس
کرم حضور ہو ایسا کہ سارا گھر آئے، کرم حضور ہو ایسا کہ سارا گھر آئے، میرا سوال نہ ٹالیں، بہت اداس ہوں میں، میرا سوال نہ ٹالیں، بہت اداس ہوں اللہ میں، اداسیوں نے میرے گھر میں پہرا ڈالا ہے، اللہ اکبر، اداسیوں نے میرے گھر میں پہرا ڈالا ہے، مصیبتوں سے بچا لیں، بہت اداس ہوں میں، مصیبتوں سے نکالیں، بہت اداس ہوں میں، نہیں ہے غیر اجاگر حضور آپ کا ہے، اللہ اکبر، نہیں ہے غیر اجاگر حضور اللہ اکبر، آپ کا ہے، گرا ہوا ہوں اٹھا لیں، بہت بہت اداس اداس ہوں میں، گرا ہوا ہوں اٹھا لیں، بہت اداس ہوں میں، مدینے مجھ واہ کو واہ 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 واہ، بلا لیں، بہت اداس ہوں میں۔ اللہ اکبر۔ جی ناظرین، ماشاءاللہ اسلم بھائی اپنے مخصوص انداز میں ہمارے قلوب کو منور فرما رہے تھے، اور دوران کلام میں آپ کو ایک بتاؤں بڑے مزے کی بات کہ میری ابھی نظر پڑی تو ماشاءاللہ سیٹ پہ فخر ثنا خان پاکستان سپہ سالار غلامان حسان، ماشاءاللہ شہر کراچی کے معروف ثنا خان، فخر کراچی، رونق محفل، ماشاءاللہ بھائی فاضل صابری بھی جلوہ گر ہو چکے ہیں، آپ بھی ماشاءاللہ آج سیٹ پہ آئے ہیں تو آج تو رونق ہی الگ ہے ماشاءاللہ۔ وقت وہ ہے اسپیشل کلام کو چلتے ہیں فرمائش کی جانب، ایک فرمائش آج بھی ہے ہمارے اسپیشل نعت خواں کے لیے، اسپیشل فرمائش ایک بھائی نے فرمائش کری ہے کہ جی کلام ہے منور بدایونی صاحب کا، وہ آپ پیش کریں گے تو انشاءاللہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا۔ کلام کا نام ہے کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، بس میرا مدعا مدینہ ہے۔ دو شعر اس کے حضرت پیش کریں گے، اس کے بعد انشاءاللہ عالم دین ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، واہ واہ واہ، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، واہ 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 واہ، کیا واہ واہ واہ، بتاؤں، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، بس میرا مدعا مدینہ ہے، بس میرا مدعا مدینہ ہے، کیا بتاؤں، واہ واہ واہ، اٹھ کے جاؤں کہاں کہاں مدینے مدینے سے، اٹھ
کے جاؤں کہاں مدینے سے، کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے، کیا بتاؤں اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو، اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو، جس کا دیکھا ہوا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں دل فدا ہے مدینے اللہ اکبر۔ والے پر، دل فدا ہے ہمارا، دل فدا ہے ہمارا، دل فدا ہے مدینے والے پر، دل منور میرا مدینہ ہائے ہائے ہائے، ہے، اللہ بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، بس میرا مدام مدینہ ہے۔ واہ واہ جی، ماشاءاللہ، منور بدایونی صاحب کا کلام، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، بس میرا مدعا مدینہ ہے۔ ناظرین، چلتے ہیں عالم دین کی طرف، ان سے کریں گے گفتگو، اور اسی بیچ مجھے ایک شعر یاد آیا منور بدایونی صاحب کا، لکھتے ہیں کہ گناہ گاروں کی جب امداد کرنا، مجھے بھی یا محمد شاد کرنا، میری فریاد سن لے سننے والے، مجھے آتا نہیں فریاد کرنا، اور سرے محشر جو باتیں ہوں خدا سے، میرے حق میں بھی کچھ ارشاد کرنا، اور بڑی شے ہے منور یاد ان کی، بڑی شے ہے منور یاد ان کی، اگر آ جائے ان کی یاد کرنا، اگر آ جائے ان کی یاد کرنا، گناہ گاروں کی جب امداد کرنا، مجھے بھی یا محمد یاد کرنا۔ اسی شعر کے سائے میں ماشاءاللہ آپ کے سامنے دیکھ رہے ہیں کہ حضرت علامہ و مولانا مفتی غمیر قادری دامت برکاتہم العالیہ ہمارے درمیان جلوہ فروز ہیں۔ حضرت نے ہمیں وقت دیا، آپ کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں، ٹرانسمیشن کا آگے لیے جا رہے ہیں، اور اس کے بعد ہم حضرت سے کریں گے گفتگو، اور حضرت کے لیے ایک ہمارے پاس اسپیشل سیگمنٹ بھی ہے جشن مولا شہادت مولا علی کے حوالے سے۔ تو چلتے ہیں حضرت کی طرف، کرتے ہیں بات کا آغاز۔ حضرت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت سب سے پہلے تو میں آپ کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں، اپنی جانب سے، احسان رمضان ٹرانسمیشن کی ٹیم کی جانب سے، اور بالخصوص ہماری بزم خواجہ غریب نواز نعت کونسل کے تمام ممبران کی جانب سے کہ آپ ہماری اس ٹرانسمیشن میں جلوہ فروز ہوئے، آپ نے ہماری اس ٹرانسمیشن کو اور رونق بخشی، اس کے لیے میں آپ کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں۔ آپ بھی ماشاءاللہ کورنگی سے تشریف لے کے آئے ہوئے ہیں، تو آپ کے لیے بھی وہی شعر میں پیش کرتا ہوں کہ عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزوئے رسول، اور کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجوئے رسول، بلائیں لوں تیری اے جذب شوق صلی علی، کہ آج دامن دل کھچ رہا ہے سوئے رسول، اور شگفتہ گلشن زہرا کا ہر گلے تر ہے، کسی میں رنگ علی ہے کسی میں بوئے بطول، کسی میں رنگ علی ہے کسی میں بوئے بطول، اور عجب تماشا ہو میدان حشر میں بے دم، کہ سب ہوں پیش خدا اور میں روبروئے رسول، کہ کہاں کہاں لیے پھرتی ہے کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجوئے رسول، شگفتہ گلشن زہرا۔ یہ فاضل بھائی کی فرمائش پہ پیش کرتا ہوں میں کہ شگفتہ گلشن زہرا کا ہر گلے تر ہے، کسی میں رنگ علی ہے کسی میں بوئے بطول۔ ماشاءاللہ ہمارے ذیشان بھائی بھی آپ کے سامنے یہاں موجود تھے، میری غیر موجودگی میں ذیشان بھائی نے بھی ماشاءاللہ ٹرانسمیشنز ہوسٹ کری، حافظ جنید علی قادری نے بھی ماشاءاللہ ٹرانسمیشن ہوسٹ کری، تو میں یہ آپ کے سامنے آج میری آخری ایک حاضری ہو رہی ہے،
اس کے بعد پھر اگر زندگی رہی تو اگلے سال آپ سے ملاقات ہوگی. گزشتہ آنے والے صاحب کا جتنے بھی پروگرام ہیں وہ سب پھر انشاءاللہ حافظ جیند علی قادری صاحب یا ذیشان بھائی اس کو ہوسٹ کیا کریں گے یہاں بیٹھ کے. فاضل بھائی کو بھی ہم دوبارہ بلائیں گے. فاضل بھائی مسکراتے بہت پیارا ہے ماشاءاللہ, بہت پیارا مسکراتے ہیں. اللہ پاک ان کی مسکراہٹ سلامت رکھے. آتے ہیں مدعے پہ, چلتے ہیں حضرت کے پاس. حضرت سوال کا سلسلہ آغاز کرتے ہیں بات چیت. ابھی آپ کے سامنے آپ سے گزشتہ یہاں پہ ماشاءاللہ ایک بزرگ سنا خواہ ماشاءاللہ اسلم قادری چلوا کرتے, تو وہ بھی کورنگی سے تشریف لائے. آپ بھی ماشاءاللہ کورنگی سے تشریف لے کے آئے ہیں. تو رمضان وہی بات دوبارہ کرتا ہوں کہ بڑی تیزی سے ہم سے بچھڑ رہا ہے. پہلا اشرہ ہم سے رخصت ہو گیا ہے, دوسرا اشرہ بھی ہم سے رخصت ہو گیا ہے, تیسرے اشرہ میں ہم داخل ہو گئے ہیں, اور یہ اشرہ بھی عنقریب ایسے ہی دیکھتے دیکھتے پلک جھپکتے ہم سے بچھڑ جائے گا. ہم اس کا حق ادا نہیں کر پائے بالکل بھی. تو حضرت رمضان ہم اپنی ڈیلی روٹین, ایک اگر بندہ ہے جو 9 to 5 نوکری کرتا ہے, وہ صبح اٹھ کر کے کام کا اپنے آفس جاتا ہے, کام پہ جاتا ہے, نوکری پہ جاتا ہے, کمپنی جاتا ہے, فیکٹری جاتا ہے, نماز پڑھی نہیں پڑھی, کیونکہ بعض لوگ ایسے حلقہ احباب ہے جو کہ ترجیح نہیں دیتا نماز کو, معاذ اللہ, اللہ کریم ان کو ہدایت نصیب فرمائے. لیکن رمضان کے اندر جب ہم داخل ہوتے ہیں تو ہمیں اپنی ذات کے اندر بضابطِ خود اپنا موازنہ کیسے کرنا چاہیے کہ ہم ایسا کیا عمل کریں یا ہم کیا چیز اپنے اندر ایسی اختیار کر لیں کہ ہماری زندگی دوسرے 11 مہینے الگ ہوں مگر رمضان میں ہماری زندگی تھوڑی سی الگ ہو جائے. ذرا اس پہ تھوڑی روشنی ڈال دیجیے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں مشکور ہوں آپ کا جزاک اللہ, جزاک کہ اللہ. نہایت ہی خوش الفاظ میں آپ نے اللہ اکبر. تعارف کرایا. ہاں, ہمارا یہ دستور ہے کہ ہم اللہ کی نعمتوں کو بڑا ایزی لے لیتے ہیں, حق فرمایا. بالکل ایزی سے ایزی تر لیتے چلے جاتے ہیں, آسان سے آسان تر. یعنی اگر کوئی کہہ لے جناب والا یہ گناہ ہے تو کہتے ہیں ہاں جی ہو رہا ہے, بالکل حق بس ٹھیک فرمایا. ہے چل رہا ہے, اللہ. چلتا ہے گا. میرے مصطفیٰ کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ فرماتے ہیں کہ حضور ایک دفعہ ایسا وقت آیا کہ میرے مصطفیٰ نے ممبر پر چڑھنے کے لیے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین. فرماتے ہیں جب دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین. تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین. صحابہ کہتے ہیں ہم متذبذب ہوئے کہ کیا ماجرا ہے. یعنی نہ ہمیں کوئی دکھا بندہ جو دعا کرے, نہ ہمیں کوئی منادی دکھا جس نے ندا دی ہو, نہ ہمیں کوئی ایسا بندہ دکھا جس نے مصطفیٰ سے کوئی سوال کیا ہو یا مصطفیٰ سے کوئی بات کہی ہو, حضور نے اس کے جواباً حکم فرما دیا ہو آمین. فرماتے ہیں ہمیں کوئی نہیں دکھا. ہم نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, سوڑیاں یہ بتائیے پہلی سیڑھی پر چڑھے تب آمین, دوسری پر چڑھے تب آمین, تیسری پر چڑھے تب آمین, ہمیں ماجرا سمجھ نہیں آیا. تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا صحابہ جی یا رسول اللہ, فرمایا جب میں پہلی سیڑھی پر چلا جا جبریل, فرمایا جبرائیل میرے پاس آیا. اللہ اکبر. اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بدبخت ہے وہ شخص. دو روایات ہیں, ایک میں ہلاک ہے وہ شخص, اللہ. دوسری میں بدبخت ہے وہ شخص. فرمایا جو اپنے والدین کو پائے اور ان کی خدمت نہ کر سکے. اللہ فرمایا اکبر. میں نے کہا آمین. فرمایا دوسری سیڑھی پر جب میں چڑھا یعنی میں نے قدم رکھا تو فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بدبخت ہے وہ شخص جو رمضان کو پائے اور اپنی بخشش نہ کرا سکے. اللہ اکبر. یعنی اگر ہم اپنا حاسبو قبل ان تحاسبو حساب کریں کہ اس سے پہلے آپ کا حساب کیا جائے, حقیقت ہے. اگر ہم اپنا حساب کریں, اپنا موازنہ کریں, اپنی ذات میں جھانک کر دیکھیں, اپنی اندر کو دیکھیں, تو کیا ہم اس حدیث کے زمرے میں نہیں آتے؟ حقیقت ہے. حق فرمایا. بدبختی ہے حق بالکل. فرمایا. فرمایا نا مصطفیٰ نے کہ جبرائیل نے کہا کہ یا رسول اللہ جو رمضان پائے اپنی مغفرت اپنی بخشش نہ کرا سکے وہ بدبخت ہے. آپ نے کہا آمین. آپ نے کہا آمین. اور یاد رکھیں تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی, جو دن کو کہہ دیا شب ہے تو رات ہو کے رہی. خدا نے ان کے منہ میں وہ, خدا نے ان کی زبان میں وہ اختیار رکھا جو تمہارے منہ سے نکلی وہ حقیقت ہے. بات ایسی ہو کے ایک رہی. شعر ہے. تو مصطفیٰ کی ذات کی بات کیا کہنے. فرمایا پھر جب میں نے تیسری سیڑھی پر قدم رکھا نا تو فرماتے ہیں جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, حضور جو شخص جس کے سامنے آپ پر درود پڑھا جائے, آپ کا نام لیا جائے اور وہ درود نہ پڑھے وہ بھی بدبخت.
اللہ اکبر ہم اللہم اگر اپنا صلی موازنہ وسلم کریں وبارک حساب علی کریں نبینا کتاب کریں محمد. تو رمضان المبارک تو ایسے ہی گزر گیا. حقیقت ہے. شروع کا عشرہ گزر گیا سوشل میڈیا پر پوسٹر لگانے میں. شہری دوسرا فرسٹ شہری ڈن، فرسٹ سیکنڈ سیری شہری ڈن. سیکنڈ سیری حقیقت ہے. اور دوسرا عشرہ ہمارا گزر گیا جی اپنا دعوتوں میں. افطار پارٹیاں جی، شہری پارٹیاں ادھر بالکل. ادھر آنے جانے میں، اور تیسرا عشرہ ہمارا گزر جاتا ہے شاپنگ میں. بازاروں کے اندر. اگر ہم بازار پہ چلے جائیں تو یوں نہیں لگتا کہ مسلمانوں کا مہینہ رمضان چل رہا ہے. واللہ میں اس پورے رمضان میں ایک دفعہ گیا ہوں بازار، اور وہ بھی غالباً سبزی لینے کے حوالے سے. میں نہیں جاتا بازار میں، میرا مزاج ہے کپڑے بھی والد صاحب لاتے ہیں یا والدہ لاتی ہیں. میں کبھی نہیں زندگی میں غالباً ایک دفعہ کبھی نہیں ہوں تو نہیں ہوں. تو میں اس دفعہ گیا تو میں نے دیکھا کہ یوں محسوس ہوا کہ رمضان آیا نہیں. یعنی ہر بندے کو یہ فکر نہیں ہے کہ رمضان آیا ہے اپنی بخشش کرا لوں، مغفرت کرا لوں، اپنی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کوئی عرض پیش کر لوں. نہیں، ہر بندہ اسی کام میں لگا ہے. رمضان آیا ہے کما لوں کما لو. کما لوں کما لوں. سیزن آیا ہے یوں کہہ لیں، یہی جملہ ہے. اللہ اکبر. تو اچھا کرنا کیا چاہیے؟ کرنا یہ چاہیے فرائض تو فرائض ہیں، وہ تو آپ کی دیٹس ڈیوٹی، وہ ڈیوٹی ہے، وہ آپ نے کرنی ہے. ادر دین ڈیوٹی تو آپ کو کرنی ہے نا. مالک کو بندہ وہ پسند ہوتا ہے جو ڈیوٹی کے علاوہ دیگر کاموں کو زیادہ اچھے انجام سے کرے. ڈیوٹی بھی کرے، اوور ٹائم بھی جب کہے جب لگائے، ہاں. جب کہے. وقت نہیں ورنہ میں بتاتا. خواجہ نظام الدین اولیاء کا ایک واقعہ میرے ذہن میں آیا. بس یوں سمجھ لیں کہ جو وہ کہے ہاں ہاں ہاں. اس پر عمل کیا جائے، یعنی اس کا حکم مانا جائے، اطاعت رسول کی جائے. تو یہ اطاعت رسول فقط نماز نہیں، نماز تو حکم ہے، یہ تو فرائض ہیں. ہم رمضان آئے تب بھی صرف نماز پڑھتے ہیں، اللہ فرائض ہے. اکبر. حقیقت ہے. اور واجبات تو بہت دور دور کی کی بات ہے، بات ہے. نوافل و مستحبات تو دور کی بات ہے. ہمارے یہاں آج سے 10 سال پہلے اگر چلے جائیں تو شبینے ہوا کرتے تھے، حفاظ پڑھا کرتے تھے. اب نہیں ہے. تو یوں ہے کہ قرآن سے دوستی لگائی جائے. رمضان آئے تو ماشاء اللہ. قرآن سے دوستی لگائی جائے، اس رب العزت سے دوستی لگائی جائے. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، فرمایا جو کہے رب ہمارا اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس پہ ثابت قدم ہے. کیا فرمایا؟ مشکل ہو گھر میں جنازہ پڑھاؤ تب بھی نماز پڑھے، گھر میں خوشی ہو تب بھی نماز پڑھے. یعنی گھر میں خوشی و غمی، معاشرے میں کچھ بھی چلے، اطاعت خدا و اطاعت مصطفیٰ کو بجا لائے. فرمایا ثم استقاموا، استقامت کہتے ہیں ثابت قدم، ڈیلی بیسس پہ کام. فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، پھر اسے نہ کوئی غم ہوگا نہ وہ خوف ہوگا. اور جسے غم نہ ہو خوف نہ ہو، آپ بہتر جانتے ہیں وہ کون حقیقت ہوتا ہے. ہے. بالکل ایسا فرمایا ہی وہ ہے. اولیاء اللہ. اللہ اکبر. تو ولی آپ بن سکتے ہیں، اس کے لیے شرط ہے کہ قریب آئیں دین کے. غوث اعظم فرماتے ہیں درست العلم حتی حاصل رتبہ، میں علم حاصل کرتے تھے. خدا را اس رمضان میں عہد کریں کہ علم کے قریب آنا ہے، مساجد کے قریب آنا ہے، نمازوں کی پابندی کرنی، پھر زکوٰۃ ادا کرنی. جب ان سارے کاموں کو بجا لائیں گے تو یقیناً مالک علم سے راضی ہوگا، وہ اللہ انعام اکبر. عطا فرمائے گا. ماشاء اللہ. جی ناظرین، گفتگو کا سلسلہ جاری و ساری رہے گا. علمی اور ادبی گفتگو چلتی رہے گی. پروگرام سمیٹنے کا وقت ہوا ہے. آخر میں آتا ہوں جناب سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے اوپر. اس کے اوپر کریں گے حضرت سے تھوڑی سی بات. حضرت شان تو ایسی ہے کہ اگر ہم ان کا ذکر کرنے بیٹھیں تو ان کے ذکر کے لیے کئی راتیں کم پڑ جائیں اور ان کی شان مولا کائنات کی مکمل نہ ہو پائے گی. لیکن چونکہ ہم ایک یوم میں بیٹھے ہیں تو میرا دل چاہ رہا ہے کہ مولا علی کی شان علی کے اندر بھی کچھ آپ سے مختصر سنا جائے. تو سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم، سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کچھ مختصر پیش کیجیے. نہ شبم نہ شب پرستم حدیث خواب گویم، اللہ. چو غلام آفتابم زی ہما آفتاب کو. اللہ. فرمایا کہ نہ ہم کالے ہیں نہ کالوں کے ماننے والے، ہم چمکتے ہوئے محبوب کے چمکتے ہوئے غلام ہیں. واہ واہ. ذکر علی عبادہ، اللہ فرمان اکبر. مصطفیٰ ہے. ذکر علی عبادہ. عبادہ، یعنی ہم عبادت کرنے بیٹھے. فرمایا جو علی کا ذکر ہے وہ عبادت ہے. لیکن ایک اور مقام پر ترمذی میں میرے مصطفیٰ نے فرمایا علی جی یا رسول اللہ، فرمایا دو گروہ تیری وجہ سے جہنم میں بھی جائیں گے. ایک وہ جو تجھ سے حد سے زیادہ محبت کرے اور تجھے مجھ پر بھی فوقیت دے جائے، اللہ اکبر. اور دوسرا وہ جو محبت تو کرے، جو محبت نہیں نہ کرے بلکہ بغض رکھے، وہ بھی جہنم میں، اور جو زیادہ کرے. اور تیسرا ہم طبقہ ہے جو محبت بھی کرتے ہیں. ہمارا پہلے میں دو جملے میں اپنا عقائد ڈسکور کروں کہ عقائد میرا یہ، ہمارے عقائد جو ہے نا
जनाब मौला अली करम अल्लाह वजहुल करीम आप खलीफा जहारुम। हक है। दूसरी बात फजीलत और अफजलियत की जंग है। फजीलत और शय है। फजीलत जहाँ कुछ जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर को हासिल है तो वहाँ मौला अली को नहीं है। जहाँ कुछ मौला अली को ऐसी हासिल है जनाब सिद्दीक़ अकबर को ना मिल सकी। अफजलियत कुल जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर हक की। है। ये हमारा अकीदा है। हक है। बाकी रही बात हम मौला अली के दिन पर तो मौला अली का नाम भी अली अली करते हैं क्योंकि बेशक। ज़िक्र अली जिन इबादत। इबादा। अच्छा मौला अली की ज़ात जो थी ना वो मुस्तफ़ा करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से इंस्पिरेशन हासिल करने के बाद वो ऐसी ज़ात थी कि उसमें किसी वस्फ़ की कमी ना थी। अल्लाहु अकबर। सखावत देखें। सहाबा फरमाते हैं एक दफ़ा ऐसा हुआ कि वो एक शख्स आया हुजूर से तलब करने कि यार रसूलुल्लाह कुछ इनायत फरमाइए। तो हुजूर ने फरमाया वो अली के पास चले जाओ। फरमाते हमने देखा मौला अली नमाज अदा कर रहे थे। उसने नमाज में जाकर मांगा, देहाती था उसे नहीं पता। आपने नमाज पढ़ते पढ़ते अपनी अंगूठी उतार के फेंकी। अल्लाहु अकबर। सखावत देखें। फिर शुजाअत देखें तो मेरे मुस्तफ़ा की हिजरत की रात है। हिजरत की रात जहाँ मुस्तफ़ा करीम जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर के साथ हैं वहाँ बिस्तर पर किसको सुलाए? ये भी तो है ना। चारों तरफ कुफार का पहरा। शुजाअत कहते हैं बुर्दबारी को, बहादुरी। बहादुरी को। जब चारों तरफ कुफार का पहरा, कुफार मारने के लिए असला लैस सब होने के बावजूद बिस्तर पर सुलाने मौला अली। और मौला अली फरमाते हैं किसी ने पूछा आप ये बताएं कभी आपने कभी सुकून से नींद की है मज़ेदार? आप फरमाते हैं अली ने सारी ज़िंदगी में एक रात ऐसी आई जब बिला खौफ व ख़तर सोया पूरी रात। अल्लाहु अकबर। कौन सी रात? फरमाया हिजरत की रात जब मुस्तफ़ा मक्का से मदीना गए तो मुझे कह कर गए थे अली जी या रसूल अल्लाह। फरमाया सो जाना, सुबह जब हो जाए, सुबह जब तुम उठो तो ये जो माल है लोगों का ये देकर फिर आना। फरमाते हैं मुझे यकीन हो गया तुम्हारे सुबह मैं मुंह से जो उठूंगा। निकली वो बात सच हुई। हो के रही। आय हाय फरमाया हाय। मुझे यकीन हो गया अली रात को इजराइल तो नहीं आ सकता। अल्लाहु अकबर। रात को कम से कम इजराइल तो नहीं आ सकता। फरमाया मेरे दिल में अब खौफ जो था इजराइल का वो भी चला गया। चला गया। फरमाते उस रात में सुकून से सोया और फरमाते मुस्तफ़ा की कमरी वाली चादर ओढ़ के सोया। अल्लाहु अकबर। तो और मज़ा बात रही बात शुजाअत की, बहादुरी, वो तो मौला अली से फिर मौला अली हैं। इल्म की बात, इल्म। उलमा जिन्होंने दरस निज़ामी किया, जिन्होंने विरासत पढ़ी वो इस बात को बखूबी जानते हैं कि हम जब विरासत पढ़ते हैं ना तो विरासत में एक मसला ऐसा भी है जिसको मसला मिंबरिया कहा जाता है। अच्छा वो मसले हल करने की कई डिजिट हैं। मतलब 12 से होना है, 7 से होना है, मतलब एग्जाम्पल कई डिजिट हैं। 27 का डिजिट से कभी मसला हल नहीं होता। अच्छा। ये विरासत का मसला है। लेकिन मौला अली की बारगाह में एक मसला आया तो वो 27 से आपने हल किया और जिसकी वजह से आज भी अगर वो सूरत आ जाए तो लोग 27 से हल करते हैं, जिसे आज भी उलमा इल्मुल मिरास में मसला मिंबरिया के नाम से तश्कील करते हैं। आपने मिंबर पर बैठ के हल किया था। और इल्म की बात फरमाते सलूनी अम्मा शितु, जो मर्जी आए सवाल करो, अली मिंबर पर बैठे बैठे जवाब देगा। अल्लाहु अकबर। इल्म मौला अली के तो क्या कहना है। साहबा ने पूछा ना अली इतना इल्म कहाँ से? फरमाया जब मुस्तफ़ा का आखिरी वक्त था तो फरमाया मैं हुजूर के पास आना जाना। मुस्तफ़ा ने ज़ाहिरी दुनिया से पर्दा फरमाया। हमारा अक़ीदा है तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। मुस्तफ़ा ने ज़ाहिरी दुनिया से पर्दा फरमाया। पर्दा फरमाने के बाद फरमाते मैंने गुस्ल मुस्तफ़ा को दिए। मुस्तफ़ा को गुस्ल देने के बाद फरमाते जब मुस्तफ़ा को जिस्म पहुँच लिया, अब मैं कफ़न पहनाने लगा तो मैंने देखा हल्कूम के नीचे जो हड्डी के दरमियान गड्ढा होता है। जो स्मार्ट लोग हैं हम तो मोटे हो गए या फिर कुछ सूखे हैं तो बेचारे वो हड्डी, लेकिन मुस्तफ़ा जैसे कदम, मुस्तफ़ा जैसा जिस्म तो किसी का भी नहीं। तो फरमाया हुजूर के यहाँ पानी भर गया। हज़रत अली फरमाते मैं सोचूं कि यार इससे अगर हुजूर के जिस्म को ऐसे उठा के हटाऊं तब बेअदबी, ऐसे उठा कर हटाऊं तब बेअदबी। फरमाते मैंने अपने लबों को लिया झुकाया, मुस्तफ़ा की गर्दन से लगाया, सारा नोश फरमाया। फरमाने के बाद फरमाते वो दिन है आज का दिन है, कोई मसला हो कोई सवाल हो अली से पूछो अली जवाब देगा। गोया मौला अली की ज़ात हर वस्फ, हर ऐब से पाक, हर वस्फ, हर कमाल आप में पाया जाता था। क्योंकि आपको हुजूर ने फरमाया अली तेरी और मेरी मिसाल ऐसे है जैसे हारून
اور جناب موسیٰ علیہ السلام. اللہ اکبر. تو پھر مصطفیٰ نے فرمایا مگر وہ نبی تھے لا نبی بعدی، میرے نبی بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، ان کی فضیلت تھی. تو گویا مصطفیٰ کے برادر ہوں اللہ اور پھر شیر خدا ہوں، زوج بطول ہوں، اللہ. اتنے القابات اگر آپ القابات لگانے لگیں تو آپ کی زبانیں تھک جائیں، حقیقت ہے، زندگیاں ختم ہو جائیں، حقیقت آپ ہے. کی شان ختم نہیں ہو سکتی. وسعت دل تو بہت ہے، وسعت صحرا کم ہے، اللہ اس لیے مجھ کو تڑپنے کی تمنا کم ہے. جی اللہ چاہتا اس رات نو فجر تک روک لواں، آہ، جے بس چلے میرا تو سونے نو حشر تک روک لواں. اللہ نہ اکبر. نظر کرم دی چاہت مکے، نہ رات مکے نہ بات، مگر دل کے ارمانہ پورے ہوئے، غضب ہو گیا اللہ سہارا ہو گئی. اللہ اکبر. جی ناظرین، تجزیے تفسیر گفتگو کرتے یہ اب ہم اس نہج پہ پہنچے ہیں کہ وقت ہوا آپ سے رخصت لینے کا. اگر زندگی نے وفا کری تو کل انشاءاللہ پھر آپ سے اسی چینل پہ کریں گے ملاقات. تب تک کے لیے اپنے میزبان محمد حسنین یزدانی کو دیجیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.